السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اردو کی اس ریڈنگ کلاس میں آپ لوگوں کا خوش آمدید اور خیر مقدم. ناظرین آج ہم پڑھیں گے اول و آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. اس کے بارے میں پڑھیں گے. اس سے پہلے کہ جو نیو ویورس اس چینل پہ آئے ہیں ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول و آخر نبی علیہ السلام پر درود بھیجنا. دوستو میرا موٹیو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اردو ریڈنگ اچھی طریقے سے آ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ انفارمیٹیو نالج بھی ہو جائے. جیسے اول آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا کیسا ہے. چلیے آگے پڑھتے ہیں. اول و آخر نبی علیہ السلام پر درود بھیجنا. دعا میں حمد بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی درجات کے لیے دعا مانگو. درود میں انسان یہی دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اپنے پیارے محبوب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج، ان کو زیادہ سے زیادہ عزت و عظمت عطا فرما. دوستو بیچ میں واو ہے، اس کو اگر ہم چاہیں تو واو کی جگہ واو کا الگ ہی پڑھ سکتے ہیں اور ملا کے پڑھ سکتے ہیں. جیسے عزت و عظمت اور دوسری طریقے سے عزت و عظمت ایسے پڑھ سکتے ہیں. مشکات شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ بلا شبہ دعا آسمان و زمین. دوستو پچھلے جگہ ہم بتائے تھے سیم اسی طریقہ سے یہاں پر آیا. اس کو ہم دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ ہم بتائے ہیں. آسمان و زمین اور آسمان و زمین. آسمان و زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اس میں سے ذرا بھی اوپر کو نہیں چڑھتی جب تک کہ تو اپنے نبی علیہ السلام پر درود نہ بھیجے. حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب اللہ تعالی سے کسی حاجت کا سوال کرنا ہو تو ابتدا میں نبی علیہ السلام پر درود بھیج، پھر اختتام سے، اختتام مطلب ختم کے معنی آتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز کا شروع ہوا اور ختم کو اختتام بولا جاتا ہے. پھر اختتام سے پہلے بھی درود بھیج. اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اول و آخر درودوں کو ضرور قبول فرمائیں گے، چونکہ ان کا حکم ہے اور ان کے لیے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی درجات کا ذریعہ ہے. پس جب اول آخر کے درود قبول ہو گئے تو درمیان کی دعا بھی قبول ہو گئی. اللہ تعالی کی شان کریمی سے یہ بعید ہے کہ اول و آخر کا درود قبول فرمائیں اور درمیان کی دعا کو قبول نہ فرمائے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں ایک شخص مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور نماز پڑھ کر دعا کرنے لگا اللہم اغفر لی وارحمنی. یہ سن کر نبی علیہ السلام نے فرمایا اے نمازی تو نے جلد بازی کی، جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو اول اللہ تعالی کی حمد بیان کر جس کے وہ لائق ہے،
اور مجھ پر درود پڑھ، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ اس کے بعد اس شخص نے نماز پڑھی، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور نبی علیہ السلام پر درود بھیجا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نمازی، دعا مانگ، تیری دعا قبول ہوگی۔ ناظرین، اس ویڈیو کو ایک بار اور ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کا سبق اچھی طرح کلیئر ہو جائے۔ غور سے دیکھیے گا لاسٹ مرتبہ۔ اول و آخر نبی علیہ السلام پر درود بھیجنا۔ دعا میں حمد بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی درجات کے لیے دعا مانگو۔ درود میں انسان یہی دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، اپنے پیارے محبوب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج، ان کو زیادہ سے زیادہ عزت و عظمت عطا فرما۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ بلا شبہ دعا آسمان و زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اس میں سے ذرا بھی اوپر کو نہیں چڑھتی جب تک کہ تو اپنے نبی علیہ السلام پر درود نہ بھیجے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ سے کسی حاجت کا سوال کرنا ہو تو ابتدا میں نبی علیہ السلام پر درود بھیج، پھر اختتام سے پہلے بھی درود بھیج۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اول و آخر درودوں کو ضرور قبول فرمائیں گے، کیونکہ ان کا حکم ہے اور ان کے لیے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ بس جب اول آخر کے درود قبول ہو گئے تو درمیان کی دعا بھی قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے یہ بعید ہے کہ اول و آخر کا درود قبول فرمائیں اور درمیان کی دعا کو قبول نہ فرمائے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں ایک شخص مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور نماز پڑھ کر دعا کرنے لگا، اللہم اغفر لی وارحمنی۔ یہ سن کر نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے نمازی، تو نے جلد بازی کی، جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو اول اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر جس کے وہ لائق ہے، اور مجھ پر درود پڑھ، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ۔ اس کے بعد اس شخص نے نماز پڑھی، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور نبی علیہ السلام پر درود بھیجا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نمازی، دعا مانگ، تیری دعا قبول ہوگی۔ ناظرین، ویڈیو کو آج یہیں پر رکتے ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس سے آگے کور کریں گے۔ یہ بہت اچھی کتاب ہم ابھی ریڈ کر رہے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے دعا قبول نہ ہونے کی وجوہات۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجیے گا، میں پوری کوشش کروں گا آپ کی کمنٹ کا رپلائی کرنے کا۔ چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم۔